السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العلي العظيم۔ صدر جلسہ حضرات علماء کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے سینئر ندوی حضرات اور اس جامعہ کے فعال متحرک محتمم جناب مولانا سیف الدین صاحب ندوی اور نہایت ہی محنتی اساتذہ جامعہ سیدنا بلال اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، ماں اور بہنوں، طلباء اور طالبات، آج مجھے اس جلسے میں شریک ہو کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کے طلباء اور طالبات نے نہایت ہی خوبصورت نو بنو اور رنگ برنگ کے رنگا رنگ پروگرام انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آگے بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جامعہ کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام شیڈول کے مطابق چلتا رہے گا اور میں تھوڑی دیر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گا اور پھر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، یہ دنیا خیر و شر کی بلا شبہ آماج گاہ ہے۔ یہاں پہ خیر بھی ہے، شر بھی ہے، بدی بھی ہے، نیکی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خرابی بھی ہے، طاعت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، اللہ والے بھی ہیں اور اسی طریقے سے شیطان بھی ہیں۔ ہر طرح کے لوگ یہاں پہ رہتے اور بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو بشارتیں دی ہیں اور برے کام کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں کو گناہوں پر تنبیہ کیا ہے، گناہوں سے روکا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیا، نیک کام کیا، اچھا کام کیا، تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے اور جنت الفردوس ایسی خوبصورت پاکیزہ جگہ ہے جہاں سے نکلنے کی انسانوں کو طبیعت نہیں چاہے گی۔ وہیں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو دنیا میں پاکیزہ اور خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حیاتٌ طیبہ کہہ کر کے بہت سارے معانی کو اس چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ نے پرو دیا ہے، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کرنا یہ بلا شبہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کی بلندی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے کے اندر عربی کے بڑی بڑی باتوں کی طرف اشارہ فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی مرد ہو چاہے عورت ہو نیک کام کرے گا یا نیک کام کرے گی، اچھا کام کرے گا یا اچھا کام کرے گی تو ہم ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔
حیاتن طیبہ نکرہ ہے، اور اس نکرہ میں طیبہ حیات طیبہ کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ہم ان کو سب عطا کریں گے اس دنیا کے اندر. ہم ان کو عزت دیں گے، ان کی عزت کروائیں گے، ان کو ہم اپنا مقرب بنائیں گے، ان کو پریشانیوں سے بچائیں گے، مصیبتوں سے بچائیں گے، ان کو خوشحالی دیں گے، اور ہر طرح کی نوازشیں ہم ان کے اوپر کریں گے. یہ حیات طیبہ تمام معانی کو اپنے اندر یہ جملہ سمیٹے ہوا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، جو مجھے بھول جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، ان کو ہم تنگ دستی میں مبتلا کر دیں گے، اور قیامت کے دن اٹھائیں گے تو ان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. تو گناہ بہت بری چیز ہے، بہت غلط چیز ہے، بہت خراب چیز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. زمین کے اوپر، اللہ کی زمین پر اللہ کا جب حکم ٹوٹتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے. گناہ کے بے شمار قسمیں ہیں. جہیز لینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ابھی اپنے چھوٹی چھوٹی بچیوں سے توتلی زبان میں تقریر سنی، بہت مؤثر تقریر کی. جہیز لینا کتنا بڑا گناہ ہے، اپنے انداز میں اس نے بیان کیا. اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بچیوں اور بچوں سے آپ نے ان کی تقریروں میں سنا کہ والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو آدمی نماز چھوڑتا ہے ویڈیو بھی شیئر کرتے رہیے، آپ لوگ ویڈیو شیئر کرتے رہیے، درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا. بدعت بھی گناہ ہے. جہیز لینا اور سود کھانا، رشوت لینا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ ساری کی ساری برائیاں ہیں، معصیت ہیں، گناہ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو بندی گناہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ علم سے محروم کر دیتا ہے. علم کی روح سے، روحانیت سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محروم کر دیتا ہے جو گناہ میں ملوث ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، ان کے معاصر زمانے کے ہیں. ایک دفعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حدیث کی قرأت کی، ان کے سامنے حدیث پڑھی، ان سے اجازت لینے کے لیے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شافعی، میں تمہارے اوپر علم کا نور دیکھ رہا ہوں، تم گناہ کر کے علم کے نور کو ضائع نہیں کر دینا. گناہ کر کے، معصیت کر کے علم کو تم ضائع نہیں کرنا. اگر گناہ کرو گے تو علم مٹ جائے گا. ہم مدرسے میں بچے کو پڑھاتے ہیں، بچے ہمارے پڑھتے ہیں، اور اجلاس میں وہ بچے اساتذہ کرام کے سامنے یہ شعر پڑھتے ہیں. امام شافعی کا بہت مشہور شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فقال العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکیع کے سامنے یہ شکایت کی کہ حضرت مجھے تھوڑا سا فہم کے اندر کمی محسوس ہوتی ہے، سمجھ مجھے باتیں کم آتی ہیں، تو مجھے کوئی علاج بتائیے. تو امام شافعی کے استاد حضرت امام وکیع نے امام شافعی کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹے، علم اللہ کا نور ہے، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ الْإِلَٰهِ، علم اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کو علم جیسا نور نہیں عطا کرتا ہے. گناہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کی زمین پر جو بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جہاں آخرت کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو رکھا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلے کیڑے ہیں، اژدہے ہیں، اور بے شمار تکلیف کی چیزیں ہیں جہنم کے اندر.
وہی گناہ کا اثر اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر علم سے گناہ کا نتیجہ اس دنیا میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندوں کی روزی سے برکت نکل جاتی ہے۔ جو بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو روزی کی برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے، روزی کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے ایسے بندے کو، اور لاکھ کوشش کرتا ہے، حالات اس کے لیے خراب ہو جاتے ہیں، پریشانی ان کے سامنے آتی ہیں، تو روزی سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اس دنیا میں گناہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی نفرت کو ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں، عام لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ گنہگار بندہ، چور، ڈاکو، بدماش، جہیز لینے والا، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا جب معاشرے سے گزرتا ہے تو لوگ کی انگلی اٹھتی ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، یہ اچکا ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بدماش ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ رشوت لیتا ہے، یہ سود کھاتا ہے۔ تو اگر زبان سے نہ بھی کہہ سکتے ہو تو دل کے اندر اس بندے کی نفرت عام لوگوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ گناہ کرنے کا تیسرا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے گناہ کرنے کا کہ اس کے لیے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ آسان کام، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، دکان کرتا ہے، ایک گنہگار آدمی دکان کرتا ہے، دکان فیل ہو جاتی ہے، تجارت شروع کرتا ہے، تجارت فیل ہو جاتی ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کاروبار فیل ہو جاتا ہے، کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے، مشورہ کرتا ہے، پلان بناتا ہے، چونکہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، اس کا سارا پلان ٹوٹتا چلا جاتا ہے اس گناہ کے نتیجے میں، اور یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر گناہ کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ بدن کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے، بدن اگرچہ اس کا موٹا ہوگا، تگڑا ہوگا، مضبوط ہوگا، لیکن اس کے دل میں طاقت نہیں ہوگی، اس کے دل کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہوگا، ہمت نہیں ہوگی، اور چونکہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرے گا، کہیں بیماری نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، پیسہ خرچ کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، اور یہ کام کریں گے، ہر کام سے وہ ڈرتا ہے، دل اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جس کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان للحسنۃ نورا فی الوجه ضیاء فی القلب محبتا فی الناس سعة رزق قوتا فی البدن۔ جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، نیک کام کرنے کے نتیجے میں چہرہ کو منور کر دیتا ہے، دل کو منور کر دیتا ہے، دل کو مضبوط کر دیتا ہے، بدن میں قوت عطا کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں میں اس کی محبت عام کر دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ بُغْضَةً فِي النَّاسِ۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے نتیجے میں چہرہ اس کا نورانی نہیں رہتا ہے۔ شرابی کا چہرہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نورانی ہوگا، زانی آدمی کا چہرہ کبھی نورانی نہیں ہو سکتا ہے، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، غلط حرکت کرنے والے کا چہرہ کبھی نورانی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر وحشت برستی ہوئی نظر آئے گی، دنیا کے اندر اس کا چہرہ، دنیا کے اندر بھی لوگ پہچان لیں گے یہ آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ والا کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، گناہ کرنے والا انسان جب گناہ کرتا ہے تو معاشرے کے اندر اس کے گھر میں رہنے والی بیوی اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی نافرمانی کر رہی ہے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ گھر میں بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ بیٹی آزاد ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ یہاں تک کہ سلف نے یہاں تک لکھا ہے کہ جانور کے اندر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، جانور بھی بغاوت کرنے لگتا ہے، دروازے کے چوپائے وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہ گناہ کے نتائج ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص فتح ہوا،
قبرص فتح ہوا اور مسلمانوں کے ذریعے روم اور ایران کو شکست ملی اور میدان جہاد میں وہ شکست کھا کے بھاگے. جب بھاگ گئے میدان جیت لیا مسلمانوں نے میدان جیتنے کے بعد ایک جشن کا ماحول بن گیا, ایک فضا بن گئی, ہر طرف خوشی خوشی, مسرت کی گھڑی, مسرت کا سما پیدا ہو گیا, لوگ خوشی میں افراتفری میں مبتلا ہو گئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں جا کے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا ابو الدرداء یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رونے کا مقام نہیں ہے, یہ خوشی کا مقام ہے, تم کو خوش ہونا چاہیے تھا, تم آج رو رہے ہو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے جو بات کی وہ عجیب و غریب بات کی. وہ کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ, میں کیوں نہ روؤں, میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں, اللہ کا کرشمہ دیکھ رہا ہوں, اللہ کا وعدہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس قوم کو آج شکست دے دیا ہے جو قوم اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی. روم و فارس ہمارے سامنے ہتھیار میں زیادہ, قوت میں زیادہ, طاقت میں زیادہ, موٹے تگڑے, بہت زیادہ لمبے چوڑے, سب کچھ ہونے کے باوجود اور اس میں میدان جنگ کے اندر 1,20,000, 1,40,000, 1,80,000, 2 لاکھ, 2,40,000 کا مجمع, ایک طرف مسلمان صرف 24,000. ادھر عمل ہے, ادھر نیکی ہے, ادھر تقوی ہے, ادھر اللہ کی عظمت ہے, ادھر اللہ کی بڑائی ہے, ادھر قرآن ہے, ادھر حدیث ہے, رسول اللہ کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے. ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہے, سب کچھ ہے, ہتھیار ہے, طاقت ہے, قوت ہے, دولت ہے, پیسے ہیں, سب کچھ ہے. ہونے کے باوجود اللہ کی محبت, اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر, خوف خدا, اس طاقت پہ 24,000 غالب آ جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوتا ہے. ابو الدرداء فرماتے ہیں مجھے یہ رونا ہو رہا ہے کہ یہ قوم جو اتنی طاقتور قوم ہے ہمارے سامنے جھک گئی. ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں مسلمانوں کے اندر بھی اگر کہیں اللہ کی نافرمانی ہوگی پھر ہمارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوجی کمانڈر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ دشمن بہت زیادہ ہیں, ہم بہت تھوڑے ہیں, مقابلہ نہیں ہو سکتا, اور فوج بھیجیے ہمارے پاس تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجی کمانڈر کو یہ خط لکھا, لن یوتا مثلکم عن قلۃ ولکن من تلقاء الذنوب فاحترسوها. اے میرے کمانڈر ان چیف, تمہاری طرح فوج جو 24,000 یا 20,000 پر مشتمل ہے یا جتنی بھی تعداد ہے, تمہاری طرح کی تعداد کم نہیں کہا جا سکتا. تم لڑو اللہ کے نام سے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا اگر فوجیوں میں کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی ظاہر ہوئی, معصیت ہوئی, گناہ ہوگی تو تم ہار جاؤ گے, شکست کھا جاؤ گے. اس لیے نگرانی کرو, تم کم ہو, یہ کم نہیں ہو. دشمن چاہے جتنا ہو جائے, تمہارے اندر تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, طاعت ہے, طاعت رحمانی ہے, طاعت ربانی ہے, تو تم جیت کے رہو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر مقابلہ ہوا, مسلمان کی کم تعداد بڑی تعداد پر غالب آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی کا واقعہ مورخین نے نقل کیا ہے اور عجیب و غریب واقعہ ہے. ہرقل نے اپنے لوگوں کو بلایا اور پوچھا یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں سے لڑتے ہو, ہمیشہ ہار کے آتے ہو, تم جیت کے کیوں نہیں آتے؟ کیا اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا تمہاری تعداد کم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, ہمیشہ ہر موڑ پہ ہر موقع سے تعداد ہماری زیادہ رہتی ہے لیکن ہم ہار جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں, سچ بتاتے ہیں. ایک کافر اپنے سردار کو سچ بات بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں آپ کو وہ کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر ہم ہارتے ہیں, وہ جیت جاتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ لأنہم یقومون باللیل, اس لیے وہ جیتتے ہیں کہ رات میں اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے ہیں, اللہ کے سامنے وہ جھکتے ہیں. لأنہم یوفون الوعد, اس لیے وہ جیتتے ہیں کہ وعدہ وفا کرتے ہیں, وعدہ کو پورا کرتے ہیں, اس لیے وہ جیتتے ہیں. لا یزنون, وہ زنا نہیں کرتے ہیں, اس لیے وہ جیتتے ہیں. اور اس لیے جیتتے ہیں ولا یشربون, شراب نہیں پیتے ہیں, اس لیے وہ جیت جاتے ہیں. اور ہم کیوں ہارتے ہیں وہ کہیں آپ کو, اس لیے ہم ہارتے ہیں کہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں, ہم زنا کرتے ہیں, ہم شراب پیتے ہیں, غلط حرکتیں کرتے ہیں, اس لیے آج ہم شکست پہ شکست کھا رہے ہیں. دیکھا آپ نے
कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला भी अपनी फर्मा बरदारी के बेशुमार वाक़यात को जाहिर करता है और फर्मा बरदारी का असर इंसान की ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी नुमायाँ होती है, ज़ाहिर होती है। इस मौके से लंबी बात मुझे करनी नहीं है, गुफ्तगू लंबी हो रही है। मैं अपनी बात को समेटते हुए मैं इस जानिब आता हूँ और ये वो कहता हूँ कि सारे भोग राह के लोग हमारे अजीज हैं, हमारे महबूब हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। ये जामिया हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, असातिज़ा हमारे हैं, आप हमारे हैं, आपसे मोहब्बत है। मैं कहता हूँ कि आप हजरात गुनाहों को छोड़ें, गुनाहों को से तौबा करें। जो बड़ा गुनाह हो रहा है जहेज वाला, उसको भी हम छोड़ें, उसको भी खत्म करें। अगर हम छोड़ देंगे गुनाहों को तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में बरकत जाहिर होगी, हमारे रिज्क में बरकत जाहिर होगी, हमारे इल्म में बरकत जाहिर होगी, हम तरक्की करेंगे, हम नुमायाँ होंगे, लोग हमारी मिसाल देंगे, हम अच्छे बनेंगे, हमारा कारनामा अच्छा लिखा जाएगा, हमारी तारीख अच्छी लिखी जाएगी। मेरी माँ और बहनों, आपसे भी गुजारिश है, मैं एक छोटा सा वाक़या नक़ल करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये वाक़या इमाम गज़ाली ने अपनी किताब इहयाउल उलूम में लिखा है कि दो शैतान की मुलाकात हुई आपस में। मैंने कई जगह बयान किया इस वाक़े को। दो शैतान की मुलाकात हुई आपस में। एक शैतान वो था जो अल्लाह के नेक बंदे के साथ था, नेकी करने वाला, तक़वा अख्तियार करने वाला, अच्छे अमल करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, अच्छे अखलाक़मंद आदमी था, अच्छा अखलाक़मंद वाला। उसके साथ वो शैतान था। एक शैतान वो था जो उस बंदे के साथ रहता था जो बंदा गुनहगार था, अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह का हुक्म तोड़ता था, शराबी था, कबाबी था, जहेज लेने वाला था, रिश्वत लेने वाला था, रिबा खाने वाला था, वगैरह वगैरह जो गुनाह के अक़साम हैं। दोनों शैतान की मुलाकात आपस में हुई। ये मैं बता दूं, हर इंसान के साथ शैतान होता है। मेरे साथ भी शैतान है, मेरे जैसा मुझे बहका सके। जो स्टेज पे बैठे हुए हैं लोग, उनकी हैसियत के मुताबिक शैतान रहते हैं। मौलाना के साथ मौलाना वाला शैतान, नेता के साथ नेता वाला शैतान, तालिब इल्म के साथ तालिब इल्म वाला शैतान, औरत के साथ औरत वाला शैतान, मर्द के साथ मर्द वाला शैतान। जिसको जो शैतान देखते हैं जमात वाले जब भेजते हैं, जो आदमी बड़ा तेज होता है उसके पास ऐसे अमीर को भेजते हैं जो उसको किसी तरह से सरेंडर करके मस्जिद में ला सके। उसी तरह शैतान भी मजलिस लगा करके ऐसे लोगों को तय करता है और लोगों के हिसाब से अपने साथियों को भेजता है ताकि उसको बहका सकें, बहकाने के लिए भेजता है। दोनों शैतान की मुलाकात हुई। एक शैतान बड़ा मोटा तगड़ा था, एक शैतान बहुत दुबला पतला था। दुबला पतला शैतान, मोटा तगड़ा शैतान, दोनों की मुलाकात हुई। मोटा तगड़ा शैतान ने पूछा उस शैतान से जो बहुत दुबला पतला हो चुका था, कमजोर हो चुका था, क्या भाई अजीब बात है, तुम इतने दुबले पतले हो गए, क्या खाते पीते नहीं हो क्या? उन्होंने कहा क्या बताऊं भाई साहब, मैं तो अजीब मकमसे में मुब्तला हूँ, परेशानी में हूँ, जिस बंदे के साथ मैं हूँ। अच्छा एक बात और बताता हूँ, हुजूर ने फरमाया कि मेरे साथ भी शैतान रहता है। साहबा ने पूछा आपके साथ भी शैतान है? हुजूर ने कहा मेरे साथ भी शैतान है, लेकिन मेरा शैतान मुसलमान हो गया है, मेरा शैतान मुसलमान हो गया है। लेकिन हम लोगों का शैतान मुसलमान नहीं हुआ, हम लोग का शैतान शैतान ही है। उससे बचने की जरूरत है, हथियार अपना रखने की जरूरत है, हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो मोटा तगड़ा शैतान ने पूछा दुबला पतला शैतान से, तो उसने कहा क्या कहूँ भाई, मैं जिस मुसलमान के साथ हूँ वो जब भी कोई काम करता है, या मैं जिस खातून के साथ रहता हूँ वो खातून ऐसी है, जब भी वो खाना खाने के लिए मर्द हो, तो जब वो मर्द खाना खाने के लिए बैठता है या औरत खाना खाने के लिए बैठती है तो कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं चाहता हूँ उसके साथ खाना खाऊं, तो मेरे हाथ में जंजीर सा लग जाता है, मेरा हाथ नहीं बढ़ पाता, मैं उसके साथ खाना नहीं खा पाता हूँ, मैं महरूम रह जाता हूँ, मैं भूखा रह जाता हूँ, मैं भूखा ही उठ के चला जाता हूँ। 24 घंटा मुझे उसी के साथ रहना है। जब मैं वो पानी पीने लगता है, मैं भी हाथ बढ़ाता हूँ पानी पीने के लिए, वो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पानी हाथ बढ़ाता हूँ, मैं प्यासा रह जाता हूँ, और वो बेचारा खूब डट के पीता है, न मैं पी सकता हूँ न मैं खा सकता हूँ। इसी तरीके से जब वो गुस्ल खाने में जाता है तो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके गुस्ल करता है। मैं चाहता हूँ उसके साथ नहाऊं, साबुन लगाऊं, तेल लगाऊं, कंघी करूं, मेरे बाल बिखरे रह जाते हैं, मैं गंदा रह जाता हूँ, मैं नहा भी नहीं सकता, कंघी नहीं कर सकता, तेल नहीं लगा सकता।
اس لیے اسی طریقے سے جب وہ بندہ سونے کے لیے جاتا ہے تو دروازہ لگاتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ گھر میں گھسوں، کمبل میں سوؤں، لحاف میں سوؤں، پلنگ پر سوؤں اس کے ساتھ، لیکن وہ جو ہی بسم اللہ کہتا ہے تو میں دروازے سے باہر سردی میں ٹھٹرتا رہ جاتا ہوں، گرمی میں گرمی کھاتا ہوں، سردی میں سردی کھاتا ہوں، برسات میں برسات کا مزہ لیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میری یہ حالت ہو گئی ہے، میں دبلا پتلا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، یہ میرا حال ہے۔ تو موٹا تگڑا شیطان نے کہا میرا کیا کہنا، میرے جلوے ہیں، میرے جلوے ہی جلوے ہیں، میں جس بھائی کے ساتھ ہوں وہ تو دنیا میں ایسا منہمک رہتا ہے، ایسا منہمک رہتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ یاد ہی نہیں رہتی اس کو، وہ بسم اللہ جب بھول جاتا ہے تو میں ڈٹ کے اس کے ساتھ کھاتا ہوں، خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، پانی پیتا ہے تو خوب ڈٹ کے پانی پیتا ہوں، دودھ کا گلاس لیتا ہے تو میں دودھ پیتا ہوں اس کے ساتھ، اور سب کچھ کرتا ہوں، نہانے جاتا ہے تو بسم اللہ تو یاد ہی نہیں رہتی ہے اس کو، بلا بسم اللہ کے غسل ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ غسل خانے میں نہاتا ہوں، صابن لگاتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، تیل لگاتا ہوں، کنگھی کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، اس لیے کہ آپ کو بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوتے ہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنے کی عادت ڈال لیجئے، شیطان سے حفاظت ہوگی۔ تو موٹا تگڑا شیطان نے کہا تو میرا جو یہ حال ہے، جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے تو بسم اللہ یاد نہیں رہتی، اور وہ میں گھر میں گھستا ہوں، لحاف میں سوتا ہوں، کمبل کے ساتھ رات گزرتا ہوں، حتیٰ کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو گھر میں اپنے اندر کرتا ہے، پرائیویٹ معاملہ سب کچھ میں اس میں شریک ہوتا ہوں حدیث کی روشنی میں، اس لیے میں موٹا تگڑا ہو گیا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اچھا کام کرنے والا شیطان کو کمزور کر دیتا ہے، اور غلط حرکت کرنے والا، گناہ کرنے والے کا شیطان موٹا تگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، تو ہر کام سے میری ماں اور بہنوں جب آپ کام کریں تو آپ کھانا بنائیں تو بسم اللہ کہہ کر کے بنائیں، اور چاول ڈالیں تو بسم اللہ کہہ کے کریں، چولہا میں آگ سلگائیں تو بسم اللہ کہیں، وغیرہ وغیرہ، ہر کام میں، کھانا کے وقت میں، پانی پینے کے وقت میں، ہر وقت میں۔ ہاں بسم اللہ کے کچھ آداب ہیں، استنجا اور پیشاب پاخانے میں بسم اللہ نہیں کہا جائے گا۔ ابھی میں ایک جگہ تقریر کیا، میں نے بسم اللہ کہنا چاہیے، تو ہم کو ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی تقریر ہوئی، تقریر کے بعد ایک بزرگ صاحب تھے، گئے لیٹرین، جو ہی کپڑا اٹھایا، بیٹھے، ادھر کام شروع کیا، ادھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بسم اللہ نہیں کہنا ہے، اس جگہ بسم اللہ نہیں ہوگا۔ استنجا میں، پیشاب پاخانہ کرتے وقت، اس میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ من اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر پڑھ لیجئے، اندر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ باقی اور کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ بسم اللہ کام شروع کریں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت شاندار، جاندار، خوبصورت اور بہت ہی اچھے پروگرامز یہاں پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کو قبول فرمائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں